برسٹنگ آخر ہے کیا؟ آخر پاکستان میں ہی کلاؤڈ برسٹنگ اور گلیشیئر آؤٹ برسٹنگ کی شدت زیادہ کیوں؟ کہیں یہ کلاؤڈ برسٹنگ مصنوعی اور سازشی عمل تو نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ڈی میڈیا ہاؤس۔ ناظرین، بنیر، سوات، کراچی اور گلگت بلتستان کے کئی علاقے آفت کی لپیٹ میں۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے مطابق بنیر میں 225 سے 228، سوات میں 20 سے 22، شنگلہ میں 35 سے 36 اور مانسیرہ میں 20۔ کل کے پی کے بھر میں تقریباً 400 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی اور کئی خاندان تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ غزر گلگت بلتستان میں گلیشیئر آؤٹ برسٹ کے بعد تقریباً 300 گھر متاثر ہوئے اور 13 سے زیادہ اموات ہوئی، اور اسی طرح کراچی میں بھی شہری سیلاب کے سبب تقریباً 19 سے 20 اموات اور 14 سے 15 ارب روپے کا تجارتی نقصان ہوا۔ یہ سب اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ ان گنت آنکھوں کے آنسو ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے شمالی علاقے، بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور بہتے جھرنے، لیکن انہی حسین مناظر کے پیچھے آج کل ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ آج ان وادیوں میں خوشبو کی جگہ تباہی کی بو ہے، اور بہتے جھرنوں کی جگہ سیلاب کے ریلے ہیں، اور گاؤں اور صحن اجڑ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کلاؤڈ برسٹنگ ہے کیا؟ ناسا کی ریسرچ کے مطابق جب ہوا کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو بادلوں سے گرتی بارش زمین پر پہنچنے سے پہلے دوبارہ بخارات بن جاتی ہے، اور یہ بھاپ دوبارہ جا کر اوپر بادلوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں بادل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بھاری ہو جاتے ہیں، اور ایک مقام پر پہنچ کر ان میں موجود پانی کا بوجھ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور یوں بادل پھٹ پڑتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایسے لمحے میں 1 مربع کلومیٹر پر 25,000 کیوبک ٹن سے زیادہ پانی زمین پر گر سکتا ہے۔ یہ مقدار کسی دریا، کسی ڈیم یا کسی نظام عکاسی کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے، جس کے نتیجے میں دیہات ڈوب جاتے ہیں، کھیت بہہ جاتے ہیں، انسان اور جانور سب اس ریلے میں بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ کلاؤڈ برسٹنگ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتا۔ ہمالیہ کے کئی حصوں، بھارت کے شمالی علاقوں، چائنا اور نیپال میں بھی دیکھا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کی شدت زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ماحولیاتی بگاڑ ہے۔ جنگلات کے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، درختوں کی بے دریغ کٹائی کرنا، پہاڑوں کو کاٹ کر رہائشی سوسائٹیز بنانا، قدرتی جنگلات کا خاتمہ اور ماحولیاتی آلودگی، جس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ سب وہ وجوہات ہیں جن سے ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں زمین اور بادلوں کے بیچ میں درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہی اضافی درجہ حرارت کلاؤڈ برسٹنگ کا سبب بنتی ہے، اور یہی بڑھتا ہوا درجہ حرارت گلیشیئر آؤٹ برسٹنگ کا بھی سبب بنتا ہے۔ ناظرین، پاکستان بھر میں ایک یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ کیا یہ کلاؤڈ برسٹنگ مصنوعی یا کوئی سازشی عمل تو نہیں؟ تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ دنیا کے کئی ممالک میں کلاؤڈ سیڈنگز کے ذریعے بارش کروائی جاتی ہے، جیسے کہ ابھی پچھلے سال لاہور میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کروائی گئی تھی، لیکن وہ بارش ایک محدود مقدار میں ہوتی ہے تاکہ کھیتوں کو پانی ملے یا خشک سالی ختم ہو، اور وہ بارش رحمت ہوتی ہے نہ کہ زحمت۔ مگر پاکستان میں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ قدرتی کلاؤڈ برسٹنگ ہے، جہاں پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسانی ہاتھ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ آفات صرف سائنس کی زبان میں نیچرل ڈیزاسٹر نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اسی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا۔ سوچئے، ہم درخت کاٹتے ہیں، زمین کو اجاڑتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، تو کیا یہ ناشکری نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ واقعات ہمیں جگانے کے لیے ہوں۔ ناظرین، اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اپنی روش بدل لو، ورنہ زمین خود ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ تو آنے والے وقت میں اگر ہمیں اس قسم کی آفات سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ صرف حکومت پر یا ریسکیو ٹیموں پر انحصار نہ کریں، بلکہ خود اپنا کردار ادا کریں۔ درخت کاٹے نہیں
بلکہ درخت لگانے کی کوشش کریں۔ ماحول کو آلودگی سے برباد نہ کریں بلکہ ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکے پولوشن کو کم کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ آفات صرف نقصان نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اگر آج ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو آنے والا کل شاید اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن کو اپنے امان میں رکھے اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں عقل اور توفیق دے کہ ہم اپنی زمین اور اپنے ایمان دونوں کو بچا سکیں۔ السلام علیکم۔